اسیب ہوگا جس شہر میں، جس گھر میں، جس گلی میں، وہاں ہر چیز اس سے متاثر ہوگی۔ عموماً سنتے ہیں ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ ہم نے جب سے گھر لیا ہے ایک دم بیمار ہو گئے ہیں، بچے جھگڑنا شروع ہو گئے ہیں، سر پکڑا جاتا ہے، پیٹ میں یہ ہو رہا ہے، چیزیں غائب ہو رہی ہیں۔ اب لوگ اس کو بھی رد کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر علم کے۔ یہ ظلم ہے، یہ امت پر ظلم ہے، اس کو ادا کرو۔ پھر اس کے بارے میں اس کے بچنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیت الکرسی کا کس نے بتایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ کس مال کا پہرا دے رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کے۔ جو زکوٰۃ، جو فطرانہ تھا، آپ اس پر پہرا دے رہے ہیں، لیکن تشویش یہ ہے کہ میں پہرا پورا دے رہا ہوں مگر مال کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں تو صرف اتنی حدیث بیان کی گئی نا کہ وہ پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے اس کو پکڑا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں آپ کو یہ آیت الکرسی کی تفسیر میں آپ کو اس کا پورا واقعہ ملے گا۔ جب بات کو پورا کیا جائے نا پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی سمجھ آئی تو سننے والے کو سمجھ آ جائے۔ علم کسی وراثت نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے سمجھ عطا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا صحیح دے رہا ہوں، اس کے باوجود مال کم ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چند الفاظ سکھاتے ہیں۔ سبحان من سخر قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھو۔ مالک تھے نا، معلم بھی تھے، طریقہ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو۔ اس سے پہلے تو وہ نہیں جانتے، وہ پتہ ہی نہیں کہ مال کیوں جا رہا ہے۔ ہم آج بیٹھ کر فلسفے جانتے ہیں، انہوں نے آ کر اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال کو سمیٹ رہا۔ پہلے اس کو کیوں نہیں نظر آیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، جن انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انسان جنوں کو اصل روپ میں نہیں دیکھ سکتا، جن کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، سامنے بیوی بن کے آ سکتا ہے، نہیں بن سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل چہرہ مبارک جو ہے وہ نہیں بنا سکتا، باقی وہ دنیا کی ہر چیز بن کے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، اللہ نے دی۔ اب وہ انسان کے روپ میں دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے دیکھا ایک بندہ چادر بچھا رہا ہے اور مال سمیٹ رہا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس طرح 3 بار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے روی سے بتا دیا، وہیں سے تیسرے دن آپ نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ تمہارے مہمان کا کیا؟ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر آیا تھا، آج تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے بولا اب تو جلی میں نہیں چھوڑوں گا، اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں۔ بڑا رویا، کہنے لگا اچھا مجھے تو چھوڑ دے، میں تجھے ایسے کلمے سکھاتا ہوں تم وہ پڑھ لیا کرو، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ اب یہ صحابی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اس کے پاس ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا بات صحیح کر گیا ہے جھوٹا۔